الحمد لله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ النساء 5واں پارہ اور آیت نمبر 101. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِن خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. معزز خواتین و حضرات، اس رکوع کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے دو باتوں کا ذکر فرمایا ہے: نماز اور تھوڑا سا آخری آیت مبارکہ کے اندر غزوہ احد کے حوالے سے کچھ ذکر کیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ دین اسلام میں داخلے کے لیے، شامل ہونے کے لیے اور قبول کرنے کے لیے کوئی بہت زیادہ پاپڑ نہیں بیلنے پڑتے، کوئی رکنیت فارم کا جھگڑا نہیں ہے، کوئی چندے کی بات نہیں ہے، یا آپ کی درخواست پہ کسی کے دستخط ہوں گے تو آپ پارٹی جوائن کر سکتے ہیں، ایسی بات بھی نہیں. ایک سیدھا اور سادہ اصول کہ کوئی بھی آدمی لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے تو مسلم کمیونٹی کے اندر اس کا شمار ہونے لگ جاتا ہے. ابھی اس کے اندر کی کیفیت ہے کہ وہ اللہ کو واقعی اللہ مانتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی نبوت کا، رسالت کا اور پیغمبری کا وہ اقرار کرتا ہے، ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو سانچے کے اندر ڈالنا چاہتا ہے یا نہیں ڈالنا چاہتا. یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، اور یہ معاملہ دنیا کے اندر تو کوئی ایسا آلہ نہیں ہے، کوئی ایسا معیار بھی نہیں ہے، اور کوئی ایسی کسوٹی بھی نہیں ہے کہ جس پر پرکھا جا سکے اور کھرے اور کھوٹے کا فیصلہ کیا جا سکے. کوئی بھی آدمی جب لا الہ الا اللہ کہہ دے گا تو اسلامی جماعت کا رکن بن جائے گا، اور جب اسلامی جماعت کا رکن بن گیا تو چند چیزیں اس پر واجب ہوتی ہیں، چند اعمال کا بجا لانا ضروری ہوتا ہے، اور چند ارکان ان کی پابندی اس پر واجب ہو جاتی ہے.
پہلی اور بنیادی بات کہ لا الہ الا اللہ کے قول و اقرار کے بعد 5 وقت کی نماز اس کا پڑھنا ہی نہیں بلکہ اس کا قائم کرنا، اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اور نماز دین اسلام کا ایسا رکن اول ہے، من ہدمہا فقد ہدم الدین، جس نے اس کا اہتمام نہ کیا وہ لاکھ نعرے لگاتا رہے، زبان سے دعوے کرتا رہے، لمبی باتیں کرتا رہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اور وہ ہے نماز۔ یہ اسلام کا سب سے پہلا اور بنیادی رکن اعظم ہے، اور بالغ ہونے سے لے کر زندگی کی آخری سانسوں تک مردوں پر بالخصوص اور عورتوں کے چند ایام چھوڑ کر، سفر ہو، حضر ہو، عام بیماری ہو، خاص ایام نہ ہوں، زچگی کے دن نہ ہوں، بالغ ہونے سے لے کر زندگی کی آخری سانسوں تک اس کی ادائیگی لازمی ہے، اور کوئی اس کے اندر استثنائی صورت نہیں کہ آدمی بیمار ہو گیا اور بیماری ایسی لگ گئی کہ وضو بھی نہیں کر سکتا، اور ایسا بیمار ہوا کہ قدموں پہ کھڑے نہیں ہو سکتا، کھڑے ہونا تو بہت بات کی بات، ٹیک لگا کر بھی نہیں بیٹھ سکتا، پھر بھی اس کی ادائیگی سے چھٹکارا نہیں۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھیے، ایسی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کے پڑھ لیجئے، ٹیک لگا کے پڑھ لیجئے، چت لیٹ کر پڑھ لیجئے، کوئی تھوڑی بہت حرکت کر سکتے ہیں تو کر لیجئے، اگر اس کی طاقت بھی نہیں تو انگلی کے اشارے کے ساتھ اس کی ادائیگی کر لیجئے، آنکھوں کے اشارے کے ساتھ اس کی تکمیل کر لیجئے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ باقی ارکان، زکوٰۃ کی ادائیگی ہو، حج کرنا ہو، رمضان المبارک کے روزے، بعد ایسے لوگ بھی ہوں گے کسی ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا کہ ساری زندگی ایک روزہ بھی نہ رکھے، اس کی بھی اللہ کی طرف سے اجازت ہے کہ انسانی جان کا بچانا، کہ مزید بیماریاں نہ لگ جائیں، روزہ رکھنے سے کہیں موت سے ہمکنار نہ ہو جائے۔ جہاں عام آدمی کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے، وہاں ایسے بیمار کے لیے روزہ چھوڑ دینا بہت بڑی عبادت ہے، اور اللہ کا یہی حکم ہے۔ اللہ تو صرف انسان کی بندگی کے مظہر دیکھنا چاہتا ہے، دین کے ساتھ اس کا تعلق اور اس کی وابستگی کو جانچنا چاہتا ہے، ورنہ اللہ کو ہماری عبادت کا، ہماری ریاضت کا، ہمارے تقوی کا، ہماری پرہیزگاری کا، ہماری للہیت کا، اور ہمارے پیسوں کا اور ہمارے وقت کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ من وجد خیرا فلیحمد اللہ، اگر کسی آدمی کو اس طرح کی توفیق حاصل ہو جائے تو اسے بھی اللہ کے سامنے مزید جھک جانا چاہیے کہ اللہ نے اس کے وقت کو، اس کے مال کو، اس کی صلاحیت کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ من وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ، اگر سب کچھ جاننے کے باوجود، ڈھیروں مال کے باوجود، استطاعت کے باوجود حج بیت اللہ کی توفیق نہیں ہے
تو اپنے آپ کو ملامت کرے. دیر و مال دیا ہے، اپنے مال کے اندر اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے ہمسایوں کو، تعلق داروں کو، غریبوں، یتیموں، محتاجوں اور ضرورت مندوں کو اگر وہ اپنے مال کے اندر شامل نہیں کرتا تو اسے اپنی بدعمالیوں کا ماتم کرنا چاہیے، اپنی روح سیاہی کے لیے اپنا سر پھوڑ لینا چاہیے. یہ اللہ کی اتنی بڑی ناراضگی کہ اتنے ذرائع کا میسر آ جانا بھی پھر بھی اس کے دل کے اندر اس طرح کی تڑپ پیدا ہو. اب آپ دیکھیے جنگ کی حالت ہے، جہاں کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی، جان کے لالے پڑے ہوتے ہیں، تلواروں کی چھنچھناہٹ، نیزوں کا می برس رہا ہے. اور آج کے دور کے اندر، جدید دور کے اندر، جہاز بم برسا رہے ہیں، توپیں گولا نکال رہی ہیں، اور سامنے والا سپاہی گولیاں چلا رہا ہے. اور پھر بھی نماز ایسے حکم سے اللہ نے کہا کہ اسے چھٹکارا نہیں. بہار ہو کے خزاں، مجھے ہے حکم اذاں، لا الہ الا اللہ. یعنی تم جہاد کر رہے ہو، تم اللہ کے سپاہی بنے ہوئے ہو، اللہ کی پارٹی کے اندر شامل ہو گئے ہو، تو منشور کا تو یہی تقاضا ہے کہ تم جس اعلیٰ ترین مقصد کے لیے، جس نصب العین کے لیے اور جس پروردگار عالم کے سامنے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے آئے ہو، یہ مظہر تھوڑی دیر کے لیے رک بھی سکتا. اصل مظہر یہی ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور اللہ نے جو بندگی کے انداز تمہیں بتائے ہیں اسے اپناؤ، اور پھر اللہ کی محبتوں کا اور انسانوں کے ساتھ اس کے لطف و اکرام کا اندازہ کیجئے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے جب دیکھا کہ میرے راستے کے اندر نکلے ہوئے ہیں، جان جانے آفرین کے سپرد کرنا چاہتے ہیں، اپنی گردن پہ چھری چلوانے کے لیے تیار ہیں، اب نماز بھی پڑھنی ہے. اب گھر کے اندر، مسجد کے اندر، پرسکون حالات کے اندر جو نماز کے تقاضے تھے، اللہ نے فرما دیا کہ اب وہ تقاضے ضروری نہیں. اب وہ تقاضے ضروری نہیں ہیں، صرف بندگی کا تھوڑا سا ٹچ، اس کا اظہار، اس کے سامنے تھوڑا سا سر ہلا دو، پورا اجر تمہیں دے دیں. بلکہ تلواروں کے سائے کے اندر جو تم نے نماز پڑھی ہے، بے چینی اور بے قراری کے اندر، تڑپ اور جھنجھلاہٹ کے اندر، ڈرتے اور کپکپاتے ہوئے، اس کا اجر و ثواب انتہائی خشوع خضوع والی نمازوں سے بھی کہیں زیادہ ہے. اور پھر فرما دیا کہ 4 رکعتیں نہیں، 2 پڑھ لو. اور 2 پڑھنے کا بھی ایک عجیب طریقہ اللہ وحدہ لا شریک نے ان آیات مبارکہ کے اندر بتایا. سارے کے سارے مسجد کی طرف نہ آ جانا، سارے کے سارے ہاتھ باندھ کے میرے دربار کے اندر کھڑے نہ ہو جانا کہ شیطان کو موقع مل جائے اور تمہاری صفوں کو تتر بتر کر دے اور تمہارے وجود کو خاک کے اندر ملا دے اور تمہیں نیست و نابود کر دے. ایسا بھی نہیں کرنا. کچھ لوگ محاذ پر، بارڈر پر، مورچے کے اندر کھڑے رہیں گے، دشمن کی آنکھوں کے اندر آنکھیں ڈال کے تلوار اور بندوق کندھے پر لٹکائے، تیر اور کمان ہاتھ کے اندر تھامے، دشمن کی طرف متوجہ رہیں. اور ایک گروہ اللہ کی بندگی کرے گا، نماز پڑھے گا اور اس کے سامنے سر جھکائے گا، اور جب وہ 1 رکعت ادا کر لے
تو پھر پہلا فروق جو دشمن کی آنکھ کے اندر آنکھ ڈال کے کھڑا تھا، اپنی جگہ بدل لی. جو نماز پڑھ رہے تھے وہ ان کی جگہ لے لی، اور جو دشمن کے سامنے کھڑے تھے وہ بارگاہ رب العالمین کے اندر جھکنے کے لیے آ جائیں اور بعد کے اندر اپنی ایک ایک رکعت اپنے حساب سے ادا کریں. پر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، جہاد اپنے وطن سے نکلنا، اپنے علاقے سے نکلنا، اپنی برادری سے نکلنا، اپنے وطن سے نکلنا، یہ بھی ایک ہی طرح کا سفر ہے. اب جہاد کا سفر ہو یا کاروبار کا سفر ہو، کہ انسان کی تو پوری زندگی اللہ کی غلامی کا نام ہے. ایک آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے کہ اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے بیوی اور بچوں کے لیے، اپنے متعلقین اور متوسلین کے لیے رزق حلال تلاش کر سکے، وہ اللہ کے راستے کے اندر ہے. اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین روپیہ وہ ہے جو انسان اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے. بالکل میدان جہاد کی طرح اگر کوئی آدمی مارکیٹ اور بازار کے اندر سرگردان ہے، ایمانداری کے ساتھ بیع و شراء کرتا ہے، اسلام نے جو بہترین اصول اور طریقے بتائے ہیں اس کے مطابق کام کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القاسم حبیب اللہ، اور پھر فرمایا کہ سچا اور ایماندار تاجر قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ اس کا انجام ہوگا. آج کا تاجر نہیں کہ بے ایمان اور بددیانت، کم تولنے والا، جھوٹ بولنے والا، چند ٹگوں کے لیے قسمیں کھانے والا اور اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ دینے والا، فریب کاری کرنے والا، 2 نمبر مال بیچنے والا، اس تاجر کا حشر شیطانوں کے ساتھ ہوگا، ابلیس کے ساتھ ہوگا، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ہوگا. اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. مشہور و معروف حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار کے اندر گئے، اناج کا ایک بہت بڑا ڈھیر لگا ہوا ہے. اتفاق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھیر کے اندر اپنا ہاتھ ڈالا، اناج باہر نکالا تو کچھ گیلا تھا اور اوپر خشک اناج تھا. آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ کیا؟ فرمایا رات کو بارش ہو گئی تھی، اناج بھیگ گیا تھا، خشک اوپر ڈال دیا، گیلا اندر رہنے دیا. مارکۃ العراء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا کہ من غشنا فلیس منا، نکل جائے ہماری پارٹی سے، لا تعلق ہو جائے ہم سے. اہل اللہ کے ساتھ، اہل توحید کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم برا پڑا ہے، ویل للمطففین. اور اللہ تو بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھو ایک قوم کو ہم نے صرف اس لیے تباہ و برباد کر دیا کہ ان کے لینے کے اور دینے کے پیمانے الگ الگ تھے، کم تولتے تھے. اور آج ہمارے بازار شرم آتی ہے اپنے بازاروں کے اندر جا کر کوئی ایک خرید و فروخت کا وہ معیار جو اسلام نے قائم کیا ہے ہمارے ملک کے اندر نظر نہیں. ایک آدمی روزے کی حالت کے اندر آپ اسے کہو کہ یار روزہ توڑ دو، چھوڑو اس روزے کو، کیا رکھا ہے اس کے اندر، اور میں تمہیں 1 لاکھ روپے یہ سے زیادہ یہ سے کم میں رقم تمہیں دیتا ہوں، روزہ چھوڑ دو. روزہ دار اس کے گلے پڑ جائے.
کہ مجھے ایسا جانا ہے کہ میں اپنا دین بیچوں اور میں چند ٹکوں کے بس اپنا روزہ توڑ دوں گا؟ تم نے میرے متعلق یہ غلط نظریہ کیسے قائم کر لیا؟ لیکن بدقسمتی سے وہی آدمی اپنی دکان پر بیٹھ کر چند ٹکوں کے معاوضہ کے لیے، چند ٹکوں کی بڑھوتی کے لیے اور انتہائی گھٹیا منافع کے لیے رمضان کی حالت کے اندر کم بھی تولتا ہے، ملاوٹ شدہ مال بھی بیچتا ہے اور جھوٹی قسمیں بھی کھاتا ہے، اور پھر بھی اپنے دل اور دماغ کے اندر یہ تصور کرتا ہے کہ میرا روزہ مکمل ہو گیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اپنا روزہ کسی رقم کے بدلے میں، معاوضہ کے بدل کے اندر نہیں بیچا۔ شرم تم کو مگر نہیں آئی۔ اسلام اس ظاہرداری کا مطالبہ نہیں کرتا، اسلام تو ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ اپنے آپ کو ایک نظام کے، ایک اصول کے، ایک ضابطے کے اور ایک دستور کے سپرد کرو۔ اور اسی لیے تو اسلام نے یہ بات فرما دی کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اب نماز کسی کا ہاتھ نہیں پکڑتی، کسی کے پاؤں کی زنجیر نہیں بنتی، کسی کے گلے کے اندر لبادے کی طرح نہیں لپٹتی۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اگر آدمی نماز پڑھے گا، اپنا وقت اللہ کے لیے دے گا، تو لامحالہ انسانیت کے ساتھ پیار، انسانیت کے ساتھ تعلق اس کے دل اور دماغ کے اندر آئے گا، اور اللہ سے عہد قرار اور وعدہ کر کے نکلا ہے کہ اللہ میں تیری بندگی کر رہا ہوں، میں تجدید عہد کر رہا ہوں، پھر تیرے گھر کے اندر حاضر ہو کے دوبارہ اعلان کرتا ہوں کہ جو ضابطے، جو قانون، جو نظام اور جو طریقہ آپ ہمیں بتائیں گے یا بتا چکے ہیں میں اس پر عمل کروں گا۔ تو کیا باہر جا کے اپنی نظروں کو اٹھائے گا؟ اپنا ہاتھ کسی کی طرف ظلم اور زیادتی کے لیے بڑھائے گا؟ اپنے قدم کسی غلط جگہ پر جانے کے لیے اٹھائے گا؟ ہرگز ایسا نہیں کرے۔ اللہ کے ساتھ وعدہ کرنے کے بعد تم اپنے عہد کو توڑتے ہو، اور عہد توڑنے والوں کا انجام دنیا کے اندر بھی ذلت و رسوائی اور آخرت کے اندر بھی جہنم ان کا انتظار کر رہی ہے۔ تو ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے جنگ کی حالت کے اندر، سفر کی حالت کے اندر نماز کے اندر تخفیف کرنے کا، رعایت کرنے کا، قصر کرنے کا حکم فرمایا۔ اور آخری آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، بدر کے میدان کے اندر تم نے 70 مشرک مارے، 70 جنگی قیدی بنا کے لے آئے، اور ایک ہی برس کے اندر دشمن پھر سے اپنی قوتیں اور طاقتیں اور توانائیاں اور اپنی فوج کو دوبارہ منظم کر کے تم پر چڑھ دوڑا۔ اب تھوڑی سی تکلیف جو تمہیں احد کے میدان کے اندر ہوئی ہے، اور ہوئی بھی تمہاری اپنی نالائکیوں کی وجہ سے، اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے کہ تمہیں کہا تھا کہ یہاں سے نہیں ہٹنا، یہ درہ نہیں چھوڑنا، اور تم نے نافرمانی کی، اور جو آج تمہیں تکلیف پہنچی ہے، بلبلا رہے ہو، تڑپ رہے ہو، اور کل تمہارا دشمن تمہارے پاؤں تلے کچلا گیا، اس کو جو تکلیف پہنچی تمہیں بھول گئے، تیل کا بھی تیل کا۔ اگر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو گے اور نبی کی تعلیمات پر عمل کرو گے اور جو احکامات دیے جاتے ہیں اس کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو کبھی نقصان کے اندر نہیں رہو۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب بھی تم زمین کے اندر چلو پھرو، سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کوئی حرج والی بات نہیں ہے کہ نماز کو تم کم کر لو۔ اور یہ تین ہی نمازیں کم ہوں گی، ظہر ہوگی، عصر ہوگی اور عشاء ہوگی۔ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ تمہیں دشمن کسی فتنے اور مصیبت کے اندر مبتلا نہ کر دے۔ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا، کافر تو تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ وَإِذَا كُنْتُمْ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، حالت جنگ کے اندر اگر آپ ان کی امامت کروا رہے ہیں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، ایک گروہ آپ کے پیچھے کھڑا ہو جائے، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ اپنے اسلحے کو لے لیں، فَإِذَا سَجَدُوا،
جب سجدہ کر لیں فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، پیچھے ہٹ جائیں. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اب جو دشمن کے سامنے کھڑا تھا وہ آ جائے. لَمْ يُصَلُّوا، وہ تو کھڑے تھے پہرا دے رہے تھے. فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھ لیں. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، مورچہ بند رہیں، ہتھیار بند رہیں اور پوری مستعدی اور جوامردی کے ساتھ کھڑے رہیں. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ تم تھوڑی دیر کے لیے اپنے اسلحے سے، اپنے سامان سے، اپنے ہتھیاروں سے غافل ہو جاؤ تاکہ تم پر ایک ہی دم ٹوٹ پڑیں اور تمہارے ملیا میٹ کر دیں. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ، ہاں اگر بیماری ہے، بوجھ اٹھانا مشکل ہے، یا بارش ہوگی یا کچھ حالات کچھ مناسب ہو گئے تو تھوڑے بہت ہتھیار تم اتار بھی سکتے ہو. وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، لیکن چکنے ہو کر، آنکھیں کھول کر. ہتھیار رکھ دینے کا معنی یہ نہیں ہے کہ میٹھی نیند سو جاؤ اور خواب خرگوش کے اندر پڑ جاؤ کہ دشمن تم پر ٹوٹ پڑے. ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، اللہ نے کافروں کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب تیار کر رکھا. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، اصل مقصد تو عبادت کے ساتھ، جہاد کے ساتھ، مارکہ کارزار کے اندر اصل ایک بات ہے کہ اللہ کے دین کو سربلند کرنا ہے، اللہ کے کلمے کو اجاگر کرنا ہے اور اللہ کے جھنڈے کو اس کائنات کے اندر لہرانا ہے اور اللہ کی بندگی کا اظہار کرنا ہے. جنگ کے اندر بھی اللہ کی بندگی کا اظہار ہوگا، نماز کے اندر بھی اللہ کی بندگی کا اظہار ہوگا، نماز کے بعد بھی اللہ اللہ کرنا تمہارے اوپر واجب قرار دے دیا گیا. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، نماز کے بعد کھڑے ہو، بیٹھے ہو، لیٹے ہوئے ہو، اللہ کا ذکر کرو. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، اگر سفر سے واپس آ گئے، حالت جنگ ختم ہو گئی، اطمینان اور سکون کے دن میسر آ گئے، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز پوری پڑھنی اور قائم کرنی ہے. إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، اللہ نے وقت مقررہ پر مسلمانوں پر نماز کی ادائیگی فرض کی ہوئی. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور کوئی بزدلی اور کمزوری اور دشمن قوم کے مقابلے کے اندر نہ دکھانا. إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اگر آج تمہیں تکلیف اور دکھ اور رنج پہنچا ہے، تم میں سے کچھ مارے گئے، زخمی ہوئے اور پریشان ہوئے، فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ، کل وہ بھی تڑپے تھے، کل وہ بھی روئے تھے، کل وہ بھی بلبلائے تھے، ان کا بھی ڈھیروں نقصان ہوا تھا. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، وہ بیوقوف لوگ آپ کے مقابلے کے اندر آئے، اگلے سال پھر آ گئے، اللہ نے تو ان کو کچھ نہیں دینا، لیکن تم اللہ سے اجر عظیم کی امید رکھتے ہو. فتح یاب ہو گئے تب بھی اللہ کی جنتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، اگر مر گئے تو تب بھی اللہ کی نوازشیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں. وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، جنگ کے اندر ہو، جنگ سے پہلے ہو، حالت نماز کے اندر ہو، ذکر اذکار ہو، تمہاری پوری زندگی، اس کا ایک ایک لمحہ اور اس کی ایک ایک سانس اللہ وحدہ لا شریک کے علم کے اندر. اگر تم کس نیت کے ساتھ، کس ارادے کے ساتھ، کس مقصد کے ساتھ ہجرت کرتے ہو، جنگ کس لیے لڑ رہے ہو، اللہ کی بندگی کس لیے کر رہے ہو، اگر تو شہرت کے لیے کر رہے ہو تو تب بھی اللہ جانتا ہے، اگر اللہ کی بندگی کے لیے کر رہے ہو تو تب بھی جانتا ہے، اگر دنیا داری کے لیے تم نے ہجرت کی ہے، مال غنیمت کے لیے تم فوج کے اندر شامل ہوئے ہو تو تب بھی اللہ وحدہ لا شریک جانتے ہیں. حکیمہ، تمہاری بدعمالیوں پر اگر اللہ وحدہ لا شریک تمہیں سزا نہیں دیتے، تمہارا منکا نہیں توڑتے، یہ اس کی حکمت بالغہ ہے. وہ حکیم ہے، وہ مدبر ہے، وہ تحمل کرنے والا ہے، ورنہ کوئی بات اس کے علم کے بغیر نہیں ہے. دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بدعمالیوں سے درگزر فرمائے، نیک اور صالح اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.